نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب مال خرچ کریں گے، پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ اس آیت کا خلاصہ مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرکین کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کا یہ مال خرچ کرنا ان قریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ اللہ کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے کلمے کو اللہ کے کلمے پر بلند کرنا، فرمایا یہ ان کی خواہش ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے کلمے کو بلند کرے گا اور کفر کے کلمے کو پست کرتا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ نے یہ ان تمام کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ آج بھی ساری کفر کی طاقتیں مسلمانوں کے لیے اپنا مال لگا رہی ہیں، کبھی کس طریقے سے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور کافر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک سے ایک سازش کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس طرح پہلے یہ ناکام ہوئے انشاءاللہ اب بھی یہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا اپنے ذمے لے لیا تھا، اور یہ کل 12 لوگ تھے، اور ان میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا، یعنی ان کافروں کے لیے یہ کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ اور فرمایا ان 12 لوگوں میں سے 2 شخص حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حکیم بن حزام، یہ دونوں بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن یہ کافروں کے اس میں سے 12 میں سے تھے کہ جو کافروں کو کھانا تیار کر کے دیتے تھے۔ تو ایک قول مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر 2000 کافروں کو کرایہ دے کر جنگ کے لیے تیار کیا تھا اور ان پر 40 اوقیہ سونا خرچ کیا تھا۔ ایک قول اس میں یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ یہ جنگ بدر کی شکست کے بعد جو مقتولین تھے تو ان کے اہل خانہ نے ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا اس میں قافلے میں شریک جو تاجر تھے ان سب کو کہا کہ تم سب اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے دو، اور پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد پھر وہ مال سے پھر انہوں نے دوبارہ تیاری کی تھی اور غزوہ احد میں آئے تھے، اور یہ تمام کافر اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے اور مال دیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ مال تو خرچ کر لیں لیکن یہی مال ان کے لیے حسرت و ندامت میں بنا دوں گا، اور یہی نہیں کہ یہ آ جائیں مسلمانوں کے خلاف تو لیکن یہ مغلوب ہوں گے، مسلمان غالب ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، اور جنگ احد میں بھی وہ مسلمانوں کو ہی بظاہر کامیابی ملی، لیکن وہ کچھ ایک معاملات تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام میں سے چند سے ایسی وہ ہو گئی تھی خطا، تو اس پر اللہ رب العالمین نے انہیں معاف بھی کیا، اور پھر اپنے محبوب کی اطاعت کا کہ میرے محبوب جو کہیں تو پھر ان کی اطاعت سے اگر روگردانی ہو تو پھر وہ اس طرح سزا بھی ملتی ہے، لیکن وہ اللہ نے ان تمام صحابہ کرام کو معاف بھی فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرقمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان
وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز آ گئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا۔ اس آیت میں اللہ نے کافروں کو خبیث کہا اور مومنین کو طیب کہہ کر پکارا، اور دونوں میں فرق کر کے بتا دیا کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور فرمایا آخرت میں یہ فرق ہوگا۔ دنیا میں تو یہ کہ یہ کافر خبیث ہے، مومن طیب ہے، اور آخرت میں فرمایا ان کے درمیان یہ فرق ہوگا کہ مسلمانوں کو اللہ جنت میں عطا فرمائے گا اور کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اسی آیت میں آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ کافروں سے فرماؤ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، اے حبیب آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ ان کا کفر اور اسلام سے پہلے جو ان سے گناہ ہوئے وہ اللہ معاف کر دے گا، اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے اور آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر انہوں نے جنگ کی تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ اس معاملے میں اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ وہ سنت کیا ہے، تو کہا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور اپنے انبیاء کی اپنے اولیاء کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں میں جب کافروں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے انہیں عبرتناک سزائیں دی اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یوں ہی جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست اور رسوائی سے دوچار کیا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ پتہ چلا کہ جب کافر اپنے کفر سے باز آ جائے اور اسلام قبول کر لے تو اس کا پہلا کفر اور حالت کفر میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمرو بن عاص نے حضور کا دست اقدس تھام کر عرض کی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا ہی سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کہ اگر ساری زندگی کفر پر ڈٹا رہا، ساری زندگی وہ کفر کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، لیکن جیسے دائرہ اسلام میں آتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور نئے سرے سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین اسلام غالب ہو جائے، پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا، اور اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں تو ان کو بتا دو کہ جان لو کہ اللہ تمہارا بھی مددگار ہے اور تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو۔ اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ ایمان لانے سے روگردانی کریں تو مسلمانوں تم جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان دشمنوں کی دشمنی کی کبھی پرواہ نہ کرنا، اور کیونکہ اللہ ہی تمہارا کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں جہاد کا ذکر ہوا۔ جہاد
کی تڑپ ہم سب کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جہاد کے لیے ہم سب کو بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اس کی کبھی موقع آئے تو یہ فضیلت ہمیں یاد ہو تو پھر ہمیں اس کی برکتیں مل سکتی ہیں۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی، ایک لمحہ ٹھہرنا، یعنی کوئی جہاد کے لیے گیا، ایک لمحہ وہاں اللہ کی راہ میں ٹھہرا تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا کہ کوئی حجر اسود کے پاس پہنچ جائے اور شب قدر کی رات ہو، وہاں قیام کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ میدان جہاد میں ایک لمحہ ٹھہرا رہے، یعنی کتنی بڑی فضیلت اسے مل سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر گھر واپس لوٹاتا ہوں تو ثواب بھی عطا کرتا ہوں اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔ یعنی یہ برکت ہے جہاد کرنے والوں کی۔ آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو، پیچھے آپ نے سنا جہاد کے بارے میں کہ مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں، اب اس مال غنیمت کے بارے میں اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ نے بیان کیا۔ پہلے تو یہ سن لیجئے مال غنیمت کیا ہوتا ہے اور مال فے کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ہمیں پتہ ہونے چاہیے، مال غنیمت بھی اور مال فے۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں وہ مال جسے مسلمان کافروں سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں، یعنی جنگ ہو رہی ہے اور مسلمان کے قہر کی وجہ سے، مسلمانوں کے غلبے کی وجہ سے جو مال حاصل مسلمانوں کو ہو، کافر جو میدان جہاد میں مال چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اسے کہتے ہیں مال غنیمت، کہ جو مال وہ میدان جنگ سے ملے، اور جنگ کے بغیر کبھی مال ملے تو اسے کہتے ہیں، جیسے کہ کافر اگر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو ان سے خراج اور جزیہ لیا جائے تو وہ جو مال آتا ہے اسے مال فے کہتے ہیں، اور یہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس امت سے پہلے مال غنیمت جتنی امتیں تھیں ان سب پر حرام تھا، یہ صرف حضور کی امت پر اللہ کا کرم ہوا۔ کیسے ہوا؟ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ نے ہمارا ضعف اور عجز دیکھ کر اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ یعنی اس سے پہلے حضور فرماتے ہیں جتنا میدان جنگ میں جہاد پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن جہاد میں جو مال ملتا تھا وہ سب حرام تھا، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس حضور کی امت پر کرم کیا کہ مال غنیمت کو حلال کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء سے افضل فرمایا اللہ نے، اور فرمایا یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت کو حلال کیا۔ مال غنیمت کی بڑی تفصیل ہے، لیکن جو علماء نے چار لکھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تاکہ ہمیں یہ دین کا علم، یہ قرآن کی یہ معلومات بھی ہو۔ نمبر 1،
جو پہلی لائن میں آپ نے سنا کہ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی جتنا مال غنیمت ہوگا اس کے 5 پر اسے ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس میں سے ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور علماء نے لکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین جتنے بھی ہوں گے ان سب پر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر مال فے ملا بغیر جنگ کے ملا تو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ علماء نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت یعنی جو آپ کے اہل قرابت تھے ان کے حصے اب ساقط ہو گئے، کیونکہ جب تک میرے آقا اس ظاہری دنیا میں موجود تھے تو حضور کے اہل قرابت کا حصہ بھی موجود تھا، لیکن حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اب ان کے حصے ساقط ہو گئے۔ اب فرمایا کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ نکالا جائے گا اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے، اور فرمایا کہ اگرچہ یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثال کے طور پر مثلا یتیموں کے لیے چاہیے یا مسکینوں پر تو ان پر بھی خرچ کرنا یہ جائز ہے، اور اگر مجاہدین کو حاجت ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ علماء نے یہ لکھا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب یہ جو حضور کا گھرانہ ہے، فرمایا کہ اس کے اگر یتیم ہو اور مساکین ہو اور مسافر ہو، اگر یہ فقیر ہو تو دوسروں کی بنسبت ان کا خمس میں یہ زیادہ حقدار ہوں گے، اور فقراء تو زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور یہ نہیں لے سکتے، تو فرمایا کہ یہ لوگ غنی ہوں تو ان کو خمس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، حضور کی آل میں سے بھی۔ اور چوتھا مسئلہ یہ لکھا کہ خمس کے علاوہ باقی حصے جو مجاہدین کو دیے جائیں گے اس کا طریقہ اللہ نے یہ لکھا، یہ بیان کیا کہ سوار کو پیدل کی بنسبت دگنا ملے گا، یعنی جو میدان جنگ میں گھوڑے پر تھا اسے ڈبل ملے گا، اور جو پیدل تھا اسے تنہا ایک حصہ ملے گا، اور فرمایا کہ اب یہ 2 حصے اسے کیوں ملیں گے، تو کہا اس وجہ سے ملیں گے، ایک تو اس کا اور ایک اس گھوڑے کا حصہ بھی ملے گا اسے۔ یہ دیکھیں یہ ہے اسلام کا عدل کہ اگر کوئی میدان جہاد میں جاتا ہے تو اس مجاہد کو بھی ملتا ہے، اس کے گھوڑے کا بھی حصہ اسے ملتا ہے، یعنی اسے ڈبل مل رہا ہے، اور پیدل ہے تو اسے سنگل مل رہا ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں، اور اس میں جو اس آیت کو ایک ہی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 10ویں پارے کا آغاز ہوا، اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، اسی آیت میں یہ بھی اس کو علماء نے لکھا، اس سے مراد روز بدر کو اللہ نے ذکر کیا کہ جس دن دونوں مسلمانوں کی اور کافروں کی فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی تھی، اور یہ واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ 9ویں پارے کا اختتام ہوا، 10ویں پارے کا آج آغاز ہو گیا۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین 9 پاروں میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم اس کا کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں 9 پاروں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دی 9 پارے سننے کی، اے اللہ مکمل 21 پارے سننا بھی ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم قرآن حکیم کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ فہم قرآن کی دولت عطا کر دے، غور و فکر کی دولت عطا کر دے، غور و فکر میں جو چیز رکاوٹ ہو یا اللہ اسے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لئے قرآن سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، اخلاص کی دولت دے دے اللہ، اخلاص اور یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں بھی عمل کا جذبہ عطا فرما، اس کے ایک ایک حرف کا نور عطا کر دے، اس کے ایک ایک حرف کی برکتیں رحمتیں عطا کر دے اللہ، مرتے دم تک قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو باعمل بنا دے، اخلاص کی دولت عطا کر دے، یقین کی دولت عطا کر دے۔ یا رب العالمین درس قرآن کی برکت
سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جس کی جو حاجت تمنا ہو